امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم اسألک خیر ہذہ اللیلۃ واعوذ بک من شر ہذہ اللیلۃ وشر ما بعدہا اللہم انی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر اللہم انی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ ہم نے شام کی اور اللہ کے ملک نے شام کی، ہم نے شام کی یعنی شام ہو گئی ہم پر، اور اللہ کی ساری مخلوق جو ہے اس پہ بھی شام ہوگی، یعنی جو ہمارے آس پاس نظر آتی ہے وہ مراد ہے۔ اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس رات کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس رات کے شر اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے سستی، بڑھاپے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے آگ میں عذاب اور قبر میں عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ باقی چیزیں تو وہی ہیں، لیکن اس میں سستی اور بڑھاپے کی بات آ گئی ہے، اور خاص طور پر رات کے شر کی بات آئی ہے۔ یہ شام کو پڑھیں گے، صبح پڑھنا ہوگا تو اصبحنا کہیں گے اسی میں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور جو صبح ہوتی تو فرماتے اصبحنا و اصبح الملک للہ آگے تک، یعنی ہم صبح میں یا شام میں اللہ کی نعمت اور حفاظت کے ساتھ ملتے ہوئے داخل ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دن اور رات کی خیر اور بھلائی نصیب کرے، امن اور سلامتی نصیب کرے، اور آخرت کی بھلائی میں دنیا کے اندر عبادت کی توفیق ہو۔ اس میں جو نئی چیزیں ان میں سے کسل ہے، سستی۔ سستی کا مطلب ہے طاقت ہونے کے باوجود نفس کا نیک کام کی طرف نہ اٹھنا، یعنی کر سکتے ہیں، ساری فیسلٹیز موجود ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں سستی کی وجہ سے۔ تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان بہت سے خیر سے محروم ہو جاتا ہے جب سستی آ جاتی ہے انسان کے اندر۔ ایک ہوتا معذور شخص، معذور کیا مثلا سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، گاڑی نہیں ہے، کہیں جا نہیں سکتا، کسی کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، کسی خیر کے کام میں، کسی علم کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا، ہینڈی کیپ ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جس کو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں، پھر بھی وہ نہیں کرتا۔ تو یہ سستی ہمارے اپنی ہی دشمن ہے، اس سے پناہ مانگی گئی کہ اللہ اس سے بچا کے رکھ تاکہ ہم خیر اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے رہیں۔ پھر سوء الکبر کی بات بھی ہے، بڑھاپا، سخت بڑھاپا، کیونکہ اس میں بھی انسان کی عقل چلی جاتی ہے، سوچ بچار میں خرابی ہو جاتی ہے، اور دیگر بہت سے امور یعنی دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہو جاتے ہیں، کوالٹی آف لائف نہیں رہتی۔ اور پھر سارے عذابوں میں سے جہنم اور قبر کے عذاب کی یہاں بات کی، یہ دونوں انتہائی سخت عذاب ہیں، یعنی مرنے کے بعد جو پہلا عذاب ہے قبر کا وہ سخت ہے، اور آخرت میں جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ جہنم کا ہے۔